اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، انسان کا اللہ رب العزت سے تعلق کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے، کیونکہ یہ ہماری کامیابی ہے اور ہم اس پہ آج کل دھیان نہیں دے رہے کہ ہمارا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ، یعنی ہمیں جس نے پیدا کیا، جو ہمارا معبود ہے، جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، جو ہمیں موت بھی دے گا اور موت کے بعد پھر زندہ کرے گا، رزق وہ ہمیں دیتا ہے، ہمارا کھانا پینا ہمارے جسم کے نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے، وہی ہمیں کامیابی دیتا ہے، وہی ذلت، وہی عزت، وہی خوشیاں، وہی غم، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہم اپنی زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ جیسے سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری محنت کا صلہ ہے کہ ہمیں روزی روٹی ملتی ہے۔ تو ناظرین، ہمارا رب کے ساتھ تعلق بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخرکار یہ تعلق ہے کیا اور یہ کتنا ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا تو اللہ رب العزت نے سیدھا سیدھا فرما دیا تھا کہ ہم پیغمبر بھیجیں گے، اور پیغمبر جب بھیجیں گے تو وہ ہماری نشانیاں لے کر آئیں گے اور وہ تمہیں خبردار کرتے رہیں گے، ان کی باتوں کو سننا۔ یہ پیغامات ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، تاکہ ہم اللہ سے جڑے رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت خود پردے میں ہے اور وہ دنیا پہ سامنے نہیں آتا، اور یہی اس کی حکمت ہے، یہی اس کی بڑائی ہے۔ اگر اللہ رب العزت سامنے آ جاتا تو دین جبر ہو جاتا۔ جبر سے مراد ہے کہ جو اللہ کو نہ مانتا اسی وقت وہ نیست و نابود ہو جاتا، اور اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت کیونکہ بہت حکمت والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس میں غیب ہوں، میں غیب میں موجود ہوں اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم مجھے دیکھنے کو چھوڑو، تم میری نشانیاں دیکھو، جو نشانیاں تمہارے ارد گرد میں ہیں۔ تم پہاڑ دیکھو، ریگستان دیکھو، سمندر دیکھو، دریا، بادل، سورج، چاند، ستارے، تمہارا زندہ ہونا، تمہارا مرنا، زمین پر پانی پڑنا اور وہاں سے فصلیں اگنا، درخت اگنا، پھل اگنا، اناج اگنا، پھر یہ ساری چیزیں میری ہی تو نشانیاں ہیں۔ پھر تم جانور دیکھتے ہو، کیڑوں مکوڑوں کو دیکھتے ہو، شہد کی مکھی دیکھتے ہو، یہ ساری چیزیں کیا نشانیوں کے لیے کم ہیں؟ سمندر کے اوپر کیا، سمندر کے اندر کیا، مچھلیاں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، تو میرے پہ غور کرو تاکہ تم مجھے پہچان سکو۔ تو ناظرین، انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جتنا رہے گا اتنا ہی انسان کی کامیابی ہے، اتنا ہی انسان اللہ رب العزت کو سمجھ سکے گا۔ اور یہ سمجھنے کے لیے اشیاء ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بارے میں سوچتے رہیں۔ اور سوچنا کیسے ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ میرا ذکر کرتے رہو، اذکار کرتے رہو۔ یہ ذکر، اذکار، تسبیحات، نماز، یہ سارا اللہ رب العزت سے جڑے رہنے کے لیے ہے، اور ہم اللہ رب العزت سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ سے دور ہونے میں نقصان ہمارا ہی ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ سے رب العزت سے رابطہ کرنے کے لیے ہمیں اس کی حمد و ثنا کرنی پڑے گی، جیسے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ پرندے بھی میری حمد و ثنا کرتے ہیں، دنیا کی ہر چیز میری حمد و ثنا کرتی ہے، اور ان سب کو اپنی تسبیح معلوم ہے۔ یہ پہاڑ بھی، یہ دریا بھی، یہ کیڑے بھی، یہ مکوڑے بھی، سب کچھ جو کچھ ہے، جو تم دیکھتے ہو، درخت، پھل، پودے وغیرہ، سب کچھ میری حمد و ثنا کرتے ہیں، تو تم بھی کرو۔ تو ناظرین، اسی لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے ذکر کرنے کو، جو ذکر ہے نا، ذکر اللہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر، اس کی سب سے زیادہ اہمیت بتائی ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت اس وقت تک ہمیں نہیں مل سکتا، نہ ہم اللہ کو پا سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو اس سٹیج پہ نہیں لے کے آئیں گے کہ ہمیں پتہ، جب ہمیں دل میں یہ آ جائے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ وہی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا وجود کیا ہے۔ کتنے پہلوان آئے اور چلے گئے، کتنے بادشاہ آئے، فرعون آئے اور چلے گئے، آج تک کوئی ٹھہرا کیا؟ ایوریج عمر کیا ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ اور اللہ رب العزت کی تو میں کوئی اربوں کا بھی لفظ استعمال نہیں کر سکتا کہ کروڑوں، اربوں یا کھربوں، نہیں، اس سے بھی پہلے کا ہے۔ وہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ حیو
حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ ہم کیا مطلب یہ ہے کہ پانی کا بلبلہ، جیسے کہ پانی میں بلبلہ پیدا ہوتا ہے اور پانی کے اوپر آتے آتے ہی بعض دفعہ پھٹ جاتا ہے، تو چند لمحوں کی کیا، چند سیکنڈوں کی کیا، اس سے بھی کم زندگی ہے، اور اس زندگی کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں اور ہمارے اندر میں آ جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے جس دل میں ہو اس دل میں نہیں آتا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو نیگیٹو کرنا پڑے گا، اپنی اہمیت کو ختم کرنا پڑے گا۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میرے پاس کپڑے، میرے پاس کار، میرے پاس کوٹھی، میرے پاس بنگلہ، میرے پاس دولت، میرا یہ کاروبار کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ابھی کل پرسوں دیکھا کویت کا بادشاہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اور وہ گیا اور اس کی ذرا قبر کو دیکھیے، ریگستان میں، ریت میں، ایک ایسی قبر کہ جس کا نام و نشان بھی پتہ چل دے گا کہ شاید ختم ہو جائے گی۔ وہ کدھر گیا، اپنے ساتھ کیا لے کے گیا؟ کون سا بادشاہ اپنے ساتھ کچھ لے کے گیا؟ لاہور میں دیکھ لیجئے مغل بادشاہوں کی بڑی بڑی بنائی ہوئی تعمیرات، ان کے قلعے، ان کے محلات، اور ان کے کیا کیا، اور باقی بھی آپ کو کیا کیا نظر آتے ہیں۔ کیا یہ کون اپنے ساتھ کیا لے کے گیا؟ آپ یہ دیکھ لیجئے ارسطو، الیگزینڈر جو ہے، یہ اسکندر اعظم اپنے ساتھ کیا لے کے گئے؟ صرف کھنڈرات رہ گئے، اور ان کی ہڈیوں کا بھی جو ہے وہ صفوف بھی ہوا میں اڑ چکا، اور جب میرا رب چاہے گا یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی اور پھر سے وہ بندہ بنا لے گا۔ ناظرین، ہمیں اپنے اندر سے میں ختم کرنی پڑے گی۔ میں ختم نہیں ہوگی تو وہ میں یعنی کہ رب کہتا ہے انا پرستی کیا ہوتی ہے؟ جو شخص انا پرست ہوتا ہے وہ دنیا میں اتنا ذلیل ہو کر مرتا ہے، اتنا ذلیل ہو کر مرتا ہے کہ اس کو اللہ بے بس کرتا ہے مرنے سے پہلے ہی۔ جو کہتا ہے نا کہ میں بڑی چیز ہوں، میرے ہاتھ میں یہ ہے، میں جب چاہوں یہ کر دوں، اور یقین کریں کہ اللہ رب العزت اسی شخص کو دنیا میں ہم لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ایک نشانی بنا کے چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ایسی جو ہے وہ ہمارے لیے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ نشانی بن جاتی ہے کہ یہ دیکھو، یہ شخص تھا، فرعون تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور آج اس کی لاش میں چوہے پڑتے ہیں، اور جو ہے وہ سمندر نے اس کی لاش کو نکالا، اور اس کا حشر دیکھ لو کہ یہ عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص کو ضرور عبرت بناتا ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ جب حضرت لقمان حکیم کا ذکر ہے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کیا کہ زمین پر اکڑ کا مت چلو، کیونکہ تم پہاڑوں سے اونچے نہیں ہو سکتے، اور ایڑی مار کر مت چلو کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ ایک دم دل دھڑک رہا ہے، یقین کریں، ایک دل کی دھڑکنے کہاں مس ہوئے، اور وہیں بندہ غائب، اور پھر جناب جی جلدی جلدی اس کو مٹی میں ڈالو، قبر میں ڈالو، مٹی کے حوالے کرو، بدبو کر رہا ہے۔ یہ ہے ساری ہماری انا پرستی۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت کے ساتھ رابطہ ہمارا تبھی رہ سکتا ہے جب ہم انا پرستی کو چھوڑیں گے، اس کا ذکر کریں گے، اذکار کریں گے، تسبیحات کریں گے۔ جب آپ تسبیح کیا کریں، جب اس سے دولت مانگنے کے لیے، رزق مانگنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، رشتے مانگنے کے لیے، کاروبار مانگنے کے لیے، جو بھی مانگنے کے لیے، یہ دیکھا کریں کہ ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اس کو میجیکل الفاظ مت سمجھا کہ یہ کوئی جادوئی لفظ نہیں ہوتے، یہ اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح ہوتی ہیں۔ اور ہم شیطان سے بھی پناہ نہیں حاصل کر سکتے، شیطان سے پناہ ہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، ورنہ تو شیطان ہمیں اچک لے، ہمارے برباد کر کے رکھ دے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ پناہ مانگیں گے، ہم مانگیں گے پناہ تو اللہ رب العزت دے گا۔ ہماری کچھ اوقات نہیں ہے ناظرین۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں اور بھی ویڈیو بناؤں گا اس سے ریلیٹڈ، پھر انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تسبیحات کیا کیجئے، اذکار کیا کیجئے، ضروری نہیں کار کوٹھی بنگلہ کے لیے تسبیح کریں، ویسے بھی کیا کیجئے۔ اگر یہ آپ تسبیح کرنا شروع کر دیں جو میں آپ کو ابھی یہ دے رہا ہوں وظائف،
اللہ کی قسم آپ کا کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو نہ ہو۔ یہ پروفیسر رفیق اختر صاحب محترم انہوں نے یہ تسبیحاں بتائی ہوئی ہیں، اور بابا جی عرفان الحق صاحب بھی یہی تسبیحات دیتے ہیں، اور بڑے اتھنٹک تسبیحات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ کریں، بے شک نہ آپ کو بیماری ہے، نہ آپ کو کوئی حاجت ہے، نہ آپ کو کسی چیز کی کمی ہے، نہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ آل ان آل ہیں، سب کچھ ہیں، پھر بھی یہ تسبیحات کریے، یہ آپ کو بچا کے رکھیں گے ہر چیز سے۔ نمبر 1 کیا؟ روزانہ 100 بار یا سلام یا مومن یا اللہ، یہ روزانہ 100 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم، روزانہ 100 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ، روزانہ 100 بار، یا ولی یا والی یا ولی یا والی یا نصیر، آپ ان میں سے کر سکتے ہیں۔ اور روزانہ 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو شخص یہ تسبیحات کرتا ہے اور درود پاک اول آخر 3 بار، یقین کریں کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی حاجت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ بغیر مانگے اس کی حاجات پوری ہوتی رہیں گی۔ یہ میں آپ کو کسی خاص بیس پہ بتا رہا ہوں، آپ یہ کرنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔